اچھا، آپ اپنی تعریفیں کریں جتنی مرضی کریں، کھل کے کریں، صبح شام کہتے رہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں، بہت عظیم ہیں، آپ کی عظمت کو سلام پیش کیا جائے. ہم بھی آپ کی ہاں میں ہاں تھوڑی سی ملا دیتے ہیں، ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ بہت عظیم ہیں، بہت اچھے ہیں، ہم بھی آپ کی عظمت کو سلام پیش کر دیتے ہیں. لیکن خدا را تاریخ کے ریکارڈ کو غلط کرنا اور حقائق کو تروڑ مروڑ کر پیش کرنا اور عوام کے سامنے آدھا سچ نہ بولنا، یہ کوئی شرم و حیا والی باتیں نہیں ہیں. آپ عوام کو جب مس گائیڈ کرتے ہیں، جب غلط انفارمیشن فراہم کرتے ہیں، یا یوں کہیے کہ آدھی انفارمیشن فراہم کرتے ہیں، یعنی جو اچھا ہوتا ہے وہ بتا دیتے ہیں، اور جو برا ہوتا ہے یا جو آپ پر سوال اٹھ سکتا ہو جس انفارمیشن سے، وہ انفارمیشن آپ عوام سے شیئر نہیں کرتے، تو پھر جب انہی پر پہاڑ ٹوٹتا ہے اور جب انہی کی جیبوں سے آپ پیسے نکال کر وہ جو آپ نے باتیں چھپائی ہوتی ہیں ان کے جو گڑھے ہوتے ہیں ان کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو عوام کو تکلیف بہت ہوتی ہے. معاشی تکلیف تو ہوتی ہی ہوتی ہے، ساتھ وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ان کا اپنی حکومتوں پر سے اعتبار بالکل اٹھ جاتا ہے. اب اسٹیٹ بینک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے پاکستان کا، وہ 13 سال کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. یقیناً یہ خوش آئند بات ہے. اسٹیٹ بینک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ان معاشی اشاریوں میں بہتری کے نتیجے میں امید ہے کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہو جائے گی، انشاءاللہ ہو جائے گی. یہ بہت اچھی بات ہے، انویسٹرز کا اعتماد پاکستان پر بڑھے گا اس سے. اور اسٹیٹ بینک ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اس ساری جو سچویشن ہے جو اب ڈیولپ ہو رہی ہے، جو پاکستان میں اکنامک بہتری آ رہی ہے، اس کے نتیجے میں 2025 میں جیسے کہ اس سال بھی مہنگائی میں کچھ کمی آئی ہے، خاص طور پہ فوڈ انفلیشن کچھ کم ہوئی ہے، تو 2025 میں پاکستان مہنگائی کے دباؤ سے مزید باہر آئے گا اور فوڈ انفلیشن اور دیگر اقسام کی انفلیشن میں مزید کمی آئے گی. یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ اگر 13 سال کی کم ترین سطح پر آیا ہے تو وہ آیا کیوں ہے؟ وہ آیا اس لیے ہے کہ پاکستان میں امپورٹس کم ہو رہی ہیں، لوگوں کی قوت خرید کم ہو جانے کی وجہ سے لوگ بجلی بھی کم خرید رہے ہیں، لوگ تیل بھی کم خرید رہے ہیں، انڈسٹریز کا را میٹیریل بھی باہر سے نہیں آ رہا، اور جو امپورٹرز ہیں انہوں نے امپورٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور گاڑیاں اور خوردنی تیل اور جو کچھ بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں اس میں چاہے ذرا سی کمی آئی ہو، لیکن بیشتر اشیاء کی امپورٹ میں کچھ کمی آئی ہے. وجہ صاف ظاہر ہے، لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی ہے، لوگوں نے دل برداشتہ ہو کر اور غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا سفر تیزی سے طے کرنا شروع کر دیا ہے. روزگار کے مواقع کی کمی کی وجہ سے، انڈسٹریز کے ٹھپ ہونے کی وجہ سے، تجارت کم ہونے کی وجہ سے، مارکیٹ میں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، جو لوگوں کی جیب میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ خریداری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جو باہر سے امپورٹ ہو کر چیزیں آتی تھیں اور پاکستان میں بکتی تھیں ان کی مقدار میں کمی آئی ہے، جس کے نتیجے میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہوا ہے. لہٰذا اس کو اپنی کوئی کارکردگی نہ سمجھیں. آج اگر پاکستان میں انڈسٹریز فل بوم پہ چلے، جتنی انڈسٹریل یونٹ پاکستان میں ہیں، چاہے وہ ٹیکسٹائل کے، چاہے وہ کسی بھی اور چیز کے، وہ سب کی سب اگر آج کھل جائیں تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ دوبارہ بے حد بڑھ جائے گا، کیونکہ ہمارا امپورٹ بل پھر بہت بڑھ جائے گا. اس وقت اگر ہمارا امپورٹ بل کم ہوا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہوں یا دیگر مصنوعات ہوں جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں کی قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے اور انڈسٹریز کے ٹھپ ہونے کی وجہ سے ان امپورٹس کی مقدار میں کمی آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہے. تو یہ کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے جو چیزیں ہم باہر سے خریدتے تھے وہ اب ہم نے بنانی شروع کر دی ہیں. ایسی کوئی معاشی ترقی نہیں ہوئی پاکستان میں، ایسی کوئی اچیومنٹ ہماری جیب میں فی الحال نہیں ہے. یہ جو خسارے میں کمی ہے یہ معیشت کی سست رفتاری کی عکاس ہے. برائے مہربانی سچ بولیں تو پورا بولیں.